أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بلند ترین کتاب، اس کے کسی بھی حکم میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، رہبر ہے، رہنما ہے۔ متقین کسے کہتے ہیں؟ کل کے درس میں اس کی تعریف عرض کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ماہر قرآن، قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کبھی آپ نے کانٹے دار، جھاڑی دار راستے سے کبھی سفر کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو پھر پوچھا کہ آپ کیسے وہاں سے گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا شمرت و جہدت، کہ میں اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں اور پوری کوشش کے ساتھ وہاں سے بچ کر نکلتا ہوں۔ تو فرمایا یہی تقوی ہے۔ شیطان نے ہر راستے پر اپنے کانٹے بکھیر رکھے ہیں اور گناہوں کی صورتوں میں ہر طرف سے گھیرا ڈال رکھا ہے۔ ہر کام میں اپنے دامن کو سمیٹ کر ایمان کی حفاظت کے ساتھ وہاں سے گزر جانے کو تقوی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں متقین کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان تین لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم، دوسرے نمبر پر ہوتی ہے معرفت، تیسرے نمبر پر ہوتا ہے ایمان۔ علم کا مطلب ہے جاننا، محض جاننا کافی نہیں ہے، کیونکہ معجزات کے ساتھ مشرکین بھی جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے ہاتھ پر معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کسی چیز کی خبر دینا یہ علم ہے، کسی چیز کا خبر ہو جانا یہ علم ہے۔ تو انہوں نے خبر دے دی، ان کو علم ہو گیا، علم کے باوجود وہ کافر رہے، وہ نجات نہ پا سکے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہوتا ہے معرفت، جاننا، پہچاننا۔ تو پہچاننا بھی کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یعنی بچے کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کی یہ عمر ہے، یہ اس کا یہ نام ہے، اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی ہونے کو بھی اسی طرح پہچانتے تھے، لیکن یہ پہچان ان کو کام نہ آ سکی۔ تیسرے نمبر پر ہوتا ہے ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یعنی جاننا، پہچاننا، ماننا۔ نہ جاننا کافی ہے نہ پہچاننا کافی ہے، اصل جو معتبر ہے وہ ماننا ہے۔ یؤمنون ایمان سے ہے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق قلبی کو، دل سے تسلیم کرنا، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں ہر اس کو، اس کی تصدیق کرنا، جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لے آئے، ان کا تعلق اعتقاد سے ہے، ان کا تعلق اعمال سے ہے، ان کا تعلق معاشرت کے ساتھ ہے، جس چیز کے ساتھ بھی، ان سب کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے۔ اس لیے اگر
کسی ایک حکم کا انکار کر دیا جو کچھ اللہ کے نبی لائے ہیں تو وہ آدمی ایمان سے نکل جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کے آخری زمانہ میں تشریف لائے، صحابہ کرام موجود تھے، آ کر چند ایک سوال کیے۔ حدیث جبرائیل کے نام سے یہ مشہور ہے۔ انہوں نے سوال کیا، مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ آپ نے ایمانیات کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان یہ ہے کہ تو تصدیق کرے اللہ کی، تصدیق کرے رسول کی، تصدیق کرے فرشتوں کی، تصدیق کرے کتابوں کی، یہ ایمانیات ہیں، آخرت کی تصدیق کرے۔ یؤمنون، اس کا مطلب یہ بیان فرمایا مفسرین نے، ایمان کہتے ہیں، ایمان کے درجات ہیں۔ سب سے ادنا درجے کا ایمان یہ ہے کہ مان لینا، جس کے 3 جز ہیں۔ ابتدائی طور پر تو 2 جز ہیں، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرے، و تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرے، وعمل بالجوارح، یہ تیسرا اس کا رکن ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ 3 درجے ہیں ایمان کے۔ یوں سمجھیں کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل 100% اس پر مطمئن ہو کہ ایسے ہی ہے۔ ماننا بھی اسی کو کہتے ہیں کہ میں نے مان لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل نے تصدیق کر لی کہ ایسا ہی ہے، زبان سے کہنا کافی نہیں۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں بتایا اور وہ ہماری آنکھوں سے غائب ہے، ہمارا دل تسلیم کرے، 100% تسلیم کرے کہ یہ حق ہے، سچ ہے، دل اس پر 100% مطمئن ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک خالق وہی ہے، ساری کائنات کو اس نے بنایا ہے۔ ہمارا دل 100% اس بات کی تصدیق کرے، مانے اس بات کو کہ واقعی اللہ ہے۔ ہماری عقل جو بھی کہے، لوگ جو بھی کہیں، لیکن دل ہمارا 100% تصدیق کر رہا ہو، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، اب ہماری آنکھوں سے غائب ہیں، لیکن ہمارا دل 100% تسلیم کرے کہ فرشتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام بڑے فرشتے اور بھی فرشتے ہیں، تو دل تسلیم کر رہا ہے، یہ فرشتوں پر ایمان ہے۔ رسول گزرے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، 100% اس بات پر دل مطمئن ہو۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں، بھئی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہم نے نہیں دیکھی، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن 100% اس بات پر یقین ہو، دل مطمئن ہو، یہ ایمان ہے۔ یہ ہے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب۔ اور عمل بالجوارح جو اس کا تیسرا جز ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے مطابق بندہ زندگی گزارے۔ جب یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، رازق وہی ہے، تو پھر عملی طور پر اس کی زندگی بتائے باقی رازق وہی ہے، معبود وہی ہے، تو اس کا عمل بتائے کہ باقی معبود وہی ہے، اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے، تو اس کا عمل بتائے کہ کسی جگہ پر اللہ کو ناراض نہ کرے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، وہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ عمل بالجوارح ہے، یہ ہے ایمان۔ اور ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے، اس کو علماء صوفیہ اہل دل ایمان کا اعلیٰ درجہ قرار دیتے ہیں، جس کا حدیث میں تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا، اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کے ہاں اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ کا نام سنے اس کا دل خوش ہو جائے،
اور لذت محسوس کرے، اللہ کے نبی کا نام سنے اس کا دل خوش ہو جائے اور لذت محسوس کرے، اس کو کہتے ہیں ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اسی طرح عبادات میں بھی یہی صورت ہے، عبادات میں خاص اس کا دل سکون محسوس کرے اور لذت محسوس کرے۔ اسی طرح جب برائی کی طرف جانے لگے تو اس وقت اس کے لیے برائی اتنا مشکل ہو جتنا کہ آگ میں جانا مشکل ہے، یہ کیفیت اس کا دل، یعنی اس کا دل تکلیف محسوس کرے اور اس کا ذہن بوجھ محسوس کرے، بے چینی محسوس کرے، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اس ایمان کے حاصل کرنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ایو اعجب الشیء ایمانا، اعجب الرجل ایمان، تم میں سے سب سے زیادہ کس آدمی کا ایمان عجیب ہے، یعنی سب سے اچھا ایمان ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا فرشتوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کے ایمان میں کیا تعجب ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی وہ کرتے ہیں، ہم کلامی تجلیات کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہے؟ پھر فرمایا کہ آپ کا ایمان سب سے عجیب ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ نے فرمایا میرا ایمان کیسے زیادہ عجیب ہے، مجھ پر تو وحی اترتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام اترتے ہیں۔ پھر کہا اللہ کے رسول ہمارا ایمان سب سے عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے، تم وحی اترتے دیکھ رہے ہو، میری باتیں سن رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہے؟ پھر عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی فرما دیجئے سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا ایمان سب سے عجیب ہے جو میرے بعد آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا، نہ وحی اترتے دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، اور نہ انہوں نے میری باتیں سنی، لیکن جب ان کی میری بات ان تک پہنچے گی تو وہ دل کی خوشی کے ساتھ اس کو مانیں گے اور تعلق بنا لیں گے۔ سب سے ایمان عجیب ان کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں ان ساری چیزوں پر بن دیکھے، دل کی خوشی سے تسلیم کرتے ہیں، دل لذت محسوس کرتا ہے۔ جس کو یہ ایمان کا درجہ نصیب ہو جائے اس کو زندگی کا بھی مزہ نصیب ہوتا ہے، مرتے اور آخرت میں کے تمام معاملات میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے اس پر۔ اللہ ہمیں اس درجے کا ایمان نصیب فرمائے، باقی صفات کی کریں گے۔